بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عثمان بگوایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائس۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کی میت کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک کسی کو نہ ملے، دنیا کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز خان کی اس خواہش کے پیچھے کیا راز تھا؟ چنگیز کی دہشت اور بربریت بے مثال تھی۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا سنگ دل اور ظالم جرنیل نہیں گزرا جس کے ظلم کے قصے آج بھی سن کر انسان تھر تھرا جاتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا خیال تھا کہ چنگیز خان ایسا انسان ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے ظلم و بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس کی دہشت کے سامنے موت کا فرشتہ بھی نہیں ٹک سکے گا اور اس کی جان نکالے بغیر لوٹ جائے گا۔ اس کے بیٹوں اور اس کی رعایا کا بھی یہی یقین تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ وہ اسے نیلے جاویدانی آسمان کا بیٹا کہتے تھے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ بس یہی چیز تھی جس پر چنگیز خان فخر کرتا تھا، لیکن دنیا کے برعکس یہ بھی جانتا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اسے بھی ایک دن سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی خواہش بھی تھی کہ دنیا کو اس کی موت کا یقین نہیں آنا چاہیے۔ اس کی موت کے بعد اس کی دہشت اسی طرح قائم دائم رہنی چاہیے تاکہ اس کے دشمن اس کے بعد بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ رہیں۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر دنیا نے اس کی قبر کو دیکھ لیا تو زیر زمین پڑے ہوئے چنگیز خان کے متعلق بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ عام انسان تھا اور اسے بھی عام انسانوں کی طرح موت سے شکست کھانا پڑی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں اور 1000 حسین و جمیل کنیزوں اور غلاموں کو ساتھ لیا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا عظیم خزانہ ساتھ لیا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس چھوٹے سے لشکر کے علاوہ کسی کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ قافلہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا کسی ایسے مقام تک جا پہنچا جس کے متعلق آج تک انسان نہیں جان پائے کہ وہ کون سا مقام تھا۔ آج کی جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی اور تاریخ دان اس مقام کا سراغ نہیں لگا سکے۔ جب اس کے بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی گہری اور بڑی قبر کھودی اور اس کے اندر چنگیز خان کو، ان کنیزوں اور خادموں کو زندہ ہی خزانے سمیت دفن کر دیا جو ساتھ آئے تھے۔ جب ٹنوں مٹی کے نیچے وہ سب دفن ہو گئے تو پھر اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ قبر والے مقام پر اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہیں جب تک قبر کا نام و نشان تک نہ مٹ جائے۔ گھڑ سوار کئی پہروں تک اس کام میں مصروف رہے اور جب میدان بالکل ہموار ہو گیا تو ان گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو پھر ان 1000 گھڑ سواروں کو بھی قطار میں کھڑا کر کے باری باری سب کے سر اڑا دیے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بیٹے اس کی قبر کے راز کو ساتھ لیے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ عروج و زوال آتے رہے، موسم بدلتے رہے، تاریخ کی تیز رفتار آندھیوں نے پچھلے سب نشان مٹا ڈالے، پرانے سورج ڈوبتے رہے، نئے سورج طلوع ہوتے رہے، اور پھر وقت گزرتا ہوا موجودہ زمانے تک آ گیا۔ سائنس خلا تک پہنچی تو زمین کے کونے کونے پر نظر پڑنے لگی۔ تب سائنسدانوں، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ چنگیز خان کی قبر کی تلاش کی طرف چلی گئی۔ ٹیموں کی ٹیمیں منگولیا میں جانے لگیں اور جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے قبر کی تلاش شروع کی گئی۔ نیشنل جیوگرافک والوں نے پروجیکٹ ویلی آف خان کے نام سے مہم لانچ کی، لیکن سبھی کو منہ کی کھانی پڑی اور کسی کو بھی اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ منگولیا کا چپا چپا چھان مارا گیا، زمین کی گہرائیوں تک سکین کرنے والی مشینوں کی مدد لی گئی، لیکن اس ظالم ترین انسان کی باقیات نہ مل سکیں۔ منگولیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ جس روز اس کی قبر ملی اس روز دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ جب 1941 میں
تیمور کی قبر کو روس نے دریافت کیا تو کچھ عرصے بعد جنگ عظیم میں کروڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ آج بھی اس کی قبر کی تلاش زور و شور سے جاری ہے، اور شاید کسی روز اس کی قبر کی وہ جگہ جہاں اس کے ساتھ ہزاروں زندہ انسان بھی دفن کر دیے گئے تھے دریافت کر لی جائے۔ لیکن بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ جب کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد دنیا میں عظیم تباہی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آتا ہے۔